بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ہم روزانہ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہوں۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب باتوں کی خبر ہے۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شر کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ ان کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی گمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو اہل مصر اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کے چوٹ لگ گئی تھی، اور اسی بنا پر انہوں نے مصر سے نکلتے ہی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائیں ذبح کریں۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، مگر گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ یہ خطاب مدینے کے ان مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔
ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی۔ اس بنا پر اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک لگاؤ تو آپ کی 20 اور 10 جو ویوز آتے ہیں تو آپ کی ویڈیو چل جائے گی، اور 20 سے 25 رمضان سے پہلے یہ ٹرک لگاؤ، تو میں اس پہ بیلیو نہیں کرتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے اللہ کو خوش کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور آسانیاں بانٹیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔